رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان ہمیں سورہ نساء کی آیہ کریمہ نمبر 58 سے 58 سے ایک مختصر سا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان کسی چیز کا فیصلہ کرنے لگو تو پھر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ جھوٹی شہادت دینا، جھوٹی گواہی دینا، یہ اکبر الکبائر یعنی بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ جھوٹی شہادت دینے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہمارا ملک جمہوریت کی رٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں جمہوریت نہیں، ہمیں تو خلافت چاہیے۔ یہ جمہوریت جھوٹ کے اوپر سیاست کرتی ہے، جھوٹ اس کی بیس ہے، اور جو شخص جھوٹا ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ کوئی بھی ہو۔ تو ہمارے ملک میں جو ووٹ ڈالا جاتا ہے اس کی کچھ اہمیت اسلام کی نظر میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ووٹ دینا شہادت دینے کے مترادف ہے۔ ووٹ ایک شہادت کی طرح ہے، گواہی کی طرح ہے۔ آپ جس شخص کو اپنا ووٹ دے رہے ہیں گویا آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص اس چیز کا اہل ہے، اس چیز کا اہل ہے یہ شخص، اس کی دیانتداری اور امانت داری آپ کی نگاہ میں درست ہے۔ آپ جس امیدوار کے لیے اپنا ووٹ استعمال کر رہے ہیں اس میں یہ صفات نہیں ہیں، آپ پھر بھی اس کو ووٹ دے رہے ہیں تو آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ اور جھوٹی گواہی کے بارے میں ابھی میں نے بتایا کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ ووٹ کی دوسری حیثیت ہے سفارش کی، کہ ہم اس شخص کی سفارش کر رہے ہیں جو آپ کی نظر میں قابل ہے، لائق ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے، بہت نیک سیرت ہے۔ آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں کہ اس کو ملک کا کوئی عہدہ دے دیا جائے، یہ ملک کی بقا اور استحکام کے لیے بہت ہی مناسب شخص ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء آیہ کریمہ نمبر 85 کے اندر ہے، جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے تو اس میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے، اور جو بری سفارش کرتا ہے اس کی برائی میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے ووٹوں سے کامیاب ہو کر اسمبلی میں پہنچنے والے اگر نیک عمل نہیں کرتے، اگر نیک کام نہیں کرتے تو یاد رکھیے ان کی برائیوں میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ہم ان کی سفارش کر چکے ہیں۔ ووٹ کی ایک اور حیثیت بھی ہے، وکالت۔ اس کا مطلب ہے کہ ووٹ دینے والا امیدوار اپنے نمائندہ کا وکیل ہے، وہ اسمبلی میں جا کر اس کے اجتماعی حقوق کی وکالت کرے گا۔ اگر کسی اہل آدمی کو اپنا وکیل بنائیں گے تو نہ وہ صرف اجتماعی حقوق میں ہماری عمدہ وکالت کرے گا بلکہ پوری قوم کے اجتماعی حقوق کی فکر بھی اس کے ذریعے ہوگی۔ اور اگر ہم کسی نااہل، بے دین، زانی، راشی، حرام کھانے والے کو اپنا وکیل بنا کر بھیجیں گے تو معاشرہ اس کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوگا، معاشرے کا بیڑا غرق ہوگا، معاشرہ برائی کی طرف جائے گا۔ اور ووٹ کی سب سے اہم حیثیت وہ ہے بیعت۔ ووٹ کرنے والا، ووٹ دینے والا ووٹ لینے والے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے کہ تم جو کچھ کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یاد رکھیے کہ سیدنا شہزادہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی۔
یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی، یزید کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ آج حسینیت تڑپتی رہ جاتی ہے اور ہم یزیدیت کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں، یزیدیت کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ نمازی اچھے لوگ پٹتے رہ جاتے ہیں اور ہم بے نمازیوں کو، شرابیوں کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ ہمارا ووٹ کل قیامت کے دن ہم سے ہمارا حساب مانگے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائیے، اپنے آپ کو سدھار لیجئے۔ ان سب لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہم ووٹ اس کو ڈالیں گے جو حضور کی سنتوں کا پیکر ہوگا، جو نبی علیہ السلام کا سچا اور پکا غلام ہوگا، جس کو اسلام کا پتہ ہوگا۔ بے دینوں کو ووٹ نہیں دیں گے، ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے جو اسلام کا چوغا پہن کر، اسلام کا بھیس بدل کر جو حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کبھی بھی اسمبلی میں حضور کے قانون کی بات نہیں کی، قرآن کے منشور کی بات نہیں کی، کبھی یہ بات نہیں کی کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پہ صرف اسلام کا قانون ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو بھی ووٹ مت دیجئے، دیجئے ہی مت۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی اس قابل ہی نہیں ہے تو کم از کم اپنی آخرت تو بچا لیجئے۔ دوستو، ووٹ ایک بہت ہی بڑی امانت ہے ہمارے پاس، اس کو استعمال کرنے سے پہلے ہزارہا بار سوچ لیجئے گا۔ یہ جمہوریت خلافت کے خلاف ہے۔ جمہوریت میں ایک ماسٹرز ڈگری کرنے والا، ایک سوجھ اور بوجھ رکھنے والا اور ایک جمعدار جس کو بیچارے کو صرف کوڑا اٹھانے آتا ہے اور چلا جاتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اسلام کیا ہے، جمہوریت میں ان دونوں کا ووٹ ایک جیسا ہے۔ جمہوریت جھوٹ کا پلندہ ہے، جمہوریت ہمارے لیے نہیں ہے، جمہوریت اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، جمہوریت یہودیوں اور عیسائیوں کی پلان کردہ ایک بڑی خطرناک سازش ہے جو مسلمانوں کے خلاف کی گئی۔ مسلمان خلافت کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ سیدنا عمر فاروق جیسا ہمیں خلیفہ مل جائے، ہمارے ملک کے اندر صحیح معنوں میں اسلامی قانون آ جائے، ہمارا ملک گندے لوگوں سے پاک ہو جائے، ہمارے ملک کے اندر حضور کے دین کا نفاذ ہو جائے، اسلام کا نفاذ ہو جائے، قرآن کا نفاذ ہو جائے، ہر پڑھنے والا، ہر عمل کرنے والا پورا باعمل ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔